بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام یہ سلگتی وادیاں میں سامعین کرام، میں ہوں آپ کی میزبان بنت علی، ویکلی ریویو لے کر حاضر ہوں۔ سامعین کرام، مقبوضہ جموں و کشمیر کے مختلف اضلاع بارہمولہ، ریاسی، بڈگام اور اسلام آباد اضلاع میں NIA نے کئی علاقوں میں چھاپے مارے۔ اس کے علاوہ کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر کی ونگ کی ٹیموں نے بھی اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ جیل مٹن کے علاوہ کولگام کی سونی گام اور چولگام علاقوں میں کئی گھروں پر گزشتہ ہفتہ چھاپے مارے ہیں۔ پونچھ میں بھی کنٹرول لائن کے قریب نور کوٹ گاؤں میں محاصرے و تلاشی کی کارروائی انجام دی گئی۔ اس دوران ایک 18 سالہ نوجوان محمد صادق کو گرفتار کیا ہے۔ دوسری طرف گزشتہ ہفتہ بھارتی پولیس نے سری نگر کے علاقے حیدرپورہ میں بزرگ کشمیری حریت قائد سید علی گیلانی شہید کے گھر پر سری نگر حیدرپورہ میں چھاپہ مارا اور تحریک حریت جموں کشمیر کے دفتر کی تلاشی لی۔ پولیس اہلکاروں نے اس دوران سید علی گیلانی کے کمرے کی خاص طور پر تلاشی لی اور کمرے میں موجود ان کی کتب اور اہم دستاویزات ضبط کر لیں۔ پولیس نے حیدرپورہ مومن آباد میں واقع تحریک حریت جموں کشمیر کے دفتر پر چھاپہ مارا، اس کا تالا توڑ کر اندر داخل ہوئی اور تلاشی لی۔ پولیس نے دفتر میں موجود اہم دستاویزات یہاں پہ بھی ضبط کی۔ دونوں چھاپوں کی قیادت بڈگام تھانے کے SHO نے کی۔ ادھر قابض انتظامیہ نے ضلع گولگام کے رہائشی مشتاق احمد بٹ کا رہائشی مکان غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAPA کے تحت گزشتہ ہفتہ ضبط کیا ہے۔ انتظامیہ نے جائیداد کی ضبطی کا جواز پیش کرنے کے لیے حسب معمول مشتاق احمد بٹ کو گھر میں عسکریت پسندوں کو پناہ دینے کا الزام لگایا۔ سری نگر ضلع کے علاقے رنبین گڑھ میں محمد یوسف وانی ول محمد مقبول وانی کا ایک رہائشی مکان بھی بے بنیاد الزامات پر ضبط کیا گیا ہے۔ بھارتی پولیس نے سری نگر میں دو نوجوانوں کو جھوٹے الزامات پر گرفتار کیا۔ دونوں نوجوانوں کی شناخت میلاد بشیر اور طیب احمد کے شیخ کے طور پر ہوئی ہے۔ دونوں سری نگر کے ہی رہنے والے تھے۔ پونچھ میں بھارتی فوجیوں کی فائرنگ اور تشدد سے 2 شہری گزشتہ ہفتہ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ ضلع کے علاقے مینڈھر کے گاؤں میں پیش آیا۔ بھارتی فوج کی راشٹریہ رائفلز کے دستوں نے رات کی گشت کے دوران تقریباً 40 سالہ محمد سلیم پر فائرنگ بھی کی، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہوا ہے۔ فوجیوں نے ایک اور شہری 34 سالہ مرتضیٰ کو بھی بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے باعث اسے سخت چوٹیں آئیں۔ دونوں بیچارے مزدور بتائے جاتے ہیں۔ ادھر قابض حکام نے ضلع ڈوڈا میں 2 جھوٹے مقدمات میں 7 کشمیریوں کے خلاف چارج شیٹ داخل کر دی ہے۔ ملزمان پر مجاہدین کو خوراک و پناہ فراہم کرنے کا الزام عائد کیا گیا۔ بھارتی حکام اکثر اپنے جابرانہ اقدامات کو جواز بخشنے اور معصوم کشمیریوں کی املاک کو ضبط کرنے کے لیے اسی طرح کے الزامات لگاتے رہتے ہیں۔ پہلا مقدمہ رواں سال کے شروع میں گندوا پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا اور اس میں 3 افراد صفدر علی، مبشر حسین اور سجاد احمد کو نامزد کیا گیا۔ یہ تینوں جو نوجوان کہارا علاقے کے رہائشی ہیں، انہیں تعزیرات ہند کی مختلف دفعات اور UAPA کے تحت الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ بدروا تھانے میں درج دوسرے مقدمے میں محمد رفیع اور محمد امین بٹ سمیت 4 دیگر ملزمان کو نامزد کیا گیا۔ قابض انتظامیہ نے میرواعظ عمر فاروق کو تاریخی جامع مسجد سری نگر میں نماز جمعہ کی ادائیگی سے روک دیا اور دیگر مذہبی اور سماجی سرگرمیوں سے روکنے کے لیے باقاعدہ طور پر گھر میں نظر بند کر دیا ہے۔ یہ مسلسل دوسرا ہفتہ ہے کہ انہیں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانے سے روکا گیا ہے۔ ادھر ضلع بانڈی پورہ میں ایک سڑک حادثے میں 2 بھارتی فوجی زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثہ برف سے ڈھکی ہوئی زادی کوشی گریڈ سڑک پر اس وقت پیش آیا جب گاڑی سڑک سے پھسل کر ایک کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں 2 فوجی اہلکار زخمی ہوئے۔ اسی طرح کا واقعہ پلوامہ میں پیش آیا کہ وہاں پر سڑک حادثے میں ایک بھارتی پولیس کے 2 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ادھمپور میں بھی گزشتہ ہفتہ سڑک کے 2 مختلف حادثے میں CRPF کا ایک کانسٹیبل ہلاک ہوا ہے اور متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سامعین کرام، آپ کو بتائیں کہ گزشتہ ہفتہ خواتین ہیلتھ ورکرز نے اپنی تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف پرتاپ پارک سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس دوران خواتین مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور وہ 7 ماہ کی تنخواہوں کی ادائیگی کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ ضلع گاندربل سے ایک لڑکی کو پرسرار حالت میں مردہ پایا گیا ہے۔ نوجوان لڑکی کو ضلع کے علاقے نونز میں اپنی رہائش گاہ کے اندر رسی سے لٹکا ہوا پایا۔ اہل خانہ نے اسے فوری طور پر گاندربل کے ضلع اسپتال پہنچایا، تاہم ڈاکٹرز نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ اسی طرح کا واقعہ ڈوڈا میں اسپورٹس اسٹیڈیم کے قریب ایک 27 سالہ نوجوان کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ اس کی بھی شناخت 27 سالہ تنویر احمد ساکن بھرے دھیسر ڈوڈا کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس نے دونوں معاملات کی تحقیقات شروع کی۔ ادھر بڈگام کے علاقے بیرواں میں لوگوں نے بجلی کی طویل بندش کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے طلبہ نے مودی حکومت کی موجودہ ریزرویشن پالیسی کے خلاف نئی دلی کے جنتر منتر پر احتجاجی دھرنا دیا۔ جموں کشمیر اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کے بینر تلے منعقدہ دھرنے میں طلبہ، سیاسی رہنماؤں، سول سوسائٹی کے اراکین نے بھی شرکت کی، جنہوں نے موجودہ پالیسی سے میرٹ پر اتر جانے والے منفی اثرات کی مذمت کی۔ بھارت کی اپنی مضمون مقاصد کے حصول کے لیے
वाली जाली कार्रवाइयों की एक तवील तारीख है और 13 दिसंबर 2001 का हमला भी ऐसी ही कार्रवाई थी। भारतीय पार्लियामेंट पर हमले जैसे ड्रामों का मकसद पाकिस्तान और कश्मीरियों की हक पर मबनी जद्दोजहद आज़ादी को बदनाम करना था। समझौता एक्सप्रेस, धमाका, पठानकोट उड़ी, भारतीय पार्लियामेंट, पुलवामा और जम्मू एयरबेस पर हमले पाकिस्तान और कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को बदनाम करने की भारत की झूठी हिकमत अमली का हिस्सा थे। भारत ने अपने पाकिस्तान दुश्मन और तहरीक आज़ादी के खिलाफ एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा झूठ को रियासती हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। गुज़िश्ता रोज सकूत ढाका की भी बरसी मनाई गई। इसमें भारत का मनफी किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। उधर हिंदू इंतहा पसंदों ने बीजेपी की ज़ेरे क़यादत हिंदू तबाह हुकूमत की शह पर भारत भर में मसाजिद के खिलाफ अपनी मज़मूम मुहिम में तेजी लाई है, जबकि मोदी की ज़ेरे असर अदालतें इंसाफ और मदनी फैसलों के बजाय अक्सरियती तबके के हक में फैसले सुना रही हैं। भारतीय अदालतों के फैसलों से ये बात वाज़ेह हो गई है कि वो अपने फैसलों में आज़ाद नहीं है, बल्कि मोदी हुकूमत के ताबे फरमान है।